أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق ارشاد اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی آپ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں تاکہ وہ اچھائی کو انجام دیں، اور آپ برائی سے روکتے ہیں، آپ کنوینس کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ برائی انجام نہ دیں۔ اس لیے تمام انسانوں میں سے سب سے اچھے انسان آپ لوگ ہیں۔ آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم چھوٹے آدمی ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ میں کم لوگ ہیں، نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ ہے سب سے اچھے لوگ کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہو کہ ہم اچھے ہیں یا نہیں، تو ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اگر کسی اور کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ آدمی ایک اچھا انسان ہے یا اچھا انسان نہیں ہے، ایک اعلیٰ مرتبے والا انسان ہے یا اعلیٰ مرتبے والا انسان نہیں ہے، تو باقی سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھے، یہ جو پیرامیٹرز دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھے اور اس کے اوپر چیک کر لے کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو بہت اچھا آدمی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ اچھا آدمی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں، کوئی اور ہو، ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں ہم اچھے آدمی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ قرآن کا پیرامیٹر ہے، اور ہم اگر کسی اور کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے یا اچھا انسان نہیں ہے تو پھر قرآن کا یہی پیرامیٹر ہے۔ اپنے جو دنیا میں بنائے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، اپنے جو دنیا میں بنائے ہوئے معیار ہیں، ان معیاروں کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ان معیاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں جو قانون اور جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ قانون اور وہ معیار سب سے عظیم اور سب سے ٹھیک معیار ہے۔ اس کے اوپر اگر پرکھا جائے گا تو رزلٹ ٹھیک آئے گا، اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور معیار پہ پرکھا جائے گا تو رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا۔ بڑی بوریت والی بات ہے یہ، ہم کیسے سنیں اس بات کو؟ بہت مشکل بات ہے، مزہ نہیں آتا یہ بات سننے میں،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیرامیٹرز بدل دیے. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے. سوسائٹی میں، معاشرے میں، کمیونٹی میں جس چیز کو آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے، جس چیز کو زیادہ پروموٹ کریں گے، لوگوں کے دماغ، لوگوں کے اذہان اسی چیز سے مانوس ہو جائیں گے. اور جس چیز کو آپ زیادہ انکریج کریں گے اسی چیز کو لوگ پسند کرنا شروع کر دیں گے. اور جس چیز کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، انکریج نہیں کریں گے، آپ جس چیز کے بارے میں جو ہے اچھی طرح سے ذکر نہیں کریں گے تو لوگ اس چیز سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی نظر میں ایک اچھا انسان نظر آؤں. ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میں دوسرے کو ایک اچھا انسان نظر آؤں. اچھا انسان سے کیا مراد؟ یعنی نیک انسان نظر آؤں نہیں، یہ مراد نہیں. یعنی دوسرا میری تعریف کرے. ہر انسان یہ چاہتا ہے، انسان کی طبیعت میں، فطرت میں یہ چیز موجود ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر دوسرا انسان اس کی تعریف کرے، توصیف کرے، جو کام میں کروں اس میں اپریشیٹ کیا جاؤں. تو جب یہ طبیعت انسان کی پائی جاتی ہے، اب اس کے رکھنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے جذبہ، اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپریسیشن حاصل کرنے کی کوشش کرے. لیکن انسان اللہ کو بھول کے انسانوں کو سامنے رکھ لیتا ہے اور کوشش یہ کرنے لگ جاتا ہے کہ ہر انسان اس کی تعریف کرے. تب انسان جب تعریف کرے گا تو دوسرا انسان کس طرح سے تعریف کرے گا؟ جو پیرامیٹر ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ سیٹ کریں گے اسی کے مطابق تعریف ہوگی نا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2 مہینے میں ہیئر سٹائل چینج ہو جاتا ہے ہمارے بھائیوں کا، نوجوانوں کا. 4 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں ہیئر سٹائل چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ فیشن آیا ہے ایسٹ سے یا ویسٹ سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے اس ہیئر سٹائل کی. جیسے ہی سننا شروع کیا کہ واہ کیا بات ہے اس ہیئر سٹائل کی، تو وہ بیچارہ کہ جو ایک اپنا ہیئر سٹائل لے کے گھوم رہا تھا وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے. معلوم نہیں کیسے کیسے وہ جیل لگا کے کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی دائیں کبھی بائیں بال بناتے ہیں. ایک بڑا معزز، بڑا محترم، بڑا ڈیسنٹ قسم کا ہیئر سٹائل تھا. لیکن جب سامنے والوں سے سنا، ایک آیا ٹیڑے پھیڑے ہیئر سٹائل والا، جیل لگا کے بالوں کو ایسے ایسے رکھا ہوا ہے. 2 آدمی نے کہا کیا اچھا ہیئر سٹائل ہے. تیسرے آدمی نے کہا کیا اچھا ہیئر سٹائل ہے. چوتھے آدمی نے کہا کیا اچھا ہیئر سٹائل ہے. اس نے کہا اسی کا اچھا ہے، میرا تو خراب ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے کی تعریف نہیں ہو رہی، اب میں یہی ہیئر سٹائل اپناؤں گا تو میری تعریف ہوگی. وہ اس جذبے نے، جو جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ میری ہر کوئی تعریف کرے، اس جذبے نے انسان کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور غور کیجیے کھڑا کس طرح سے کیا. جب اس نے سنا کہ ان صاحب کے ہیئر سٹائل کی تعریف ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے ہیئر سٹائل، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہیئر سٹائل ہے. لیکن بہرحال چونکہ معاشرہ تعریف کر رہا ہے تو وہ جو آدمی احساس کمتری کا شکار ہوا ہے، اس نے دیکھا ایک آدمی نے تعریف کی، دوسرے نے تعریف کی، تیسرے نے تعریف کی، چوتھے نے تعریف کی، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرے ہیئر سٹائل کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، میرے ہیئر سٹائل کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے میرا ہیئر سٹائل ٹھیک نہیں ہے. یہ قدم کیسے اٹھ گیا؟ اس سے بغیر سوچے سمجھے اس نے اپنے ہیئر سٹائل کو جا کے نہیں دیکھا. اس نے نہیں سوچا 4 منٹ کے لیے آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا کمپیریزن کر لو. نہیں، آئینے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہوا، نہیں دیکھا کہ میرا ایک ڈیسنٹ ہیئر سٹائل ہے، کمپیریزن بھی نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ پبلک کی بات کو ایڈاپٹ کیا ہے اور جا کے ہیئر کٹر سے کہا ہے کہ پلیز میرا ہیئر سٹائل بھی ایسا بنا دو جیسا فلاں کا ہے. بھائی سوچو تو صحیح، کہیں آپ کا اپنا ہی اچھا نہ ہو. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں فیشن ہی یہ چل رہا ہے.
کیا ہوتا ہے کہ ایک بری چیز اچھی بن جاتی ہے، ایک اچھی چیز بری بن جاتی ہے۔ اب سوسائٹی کی ویلیوز میں آ گیا کہ بھائی یہ ہیئر اسٹائل ٹھیک ہے، پینٹ کسی نے لی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے تہذیب و تمدن اور کلچر کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ انسانی معیار پہ بھی پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔ شرٹ کسی نے لی، اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے صرف یہ سوچا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی۔ اسی طرح سے دوسرے معاشرے کے رسوم و رواج ہیں، یہ کیوں اس طرح ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کے دل کی خواہش ہے کہ میں وہ کام کروں جس پہ مجھے اپریسیشن ملے، جس پہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں واہ کیا بات ہے، کیسی اچھی چیز لے کے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے کے رسوم و رواج اور ویلیوز ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن پہ، انسان کے کردار پہ، انسان کی زندگی پہ، انسان کے سوچ پہ، انسان کی ویلیوز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جن کو ہم بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں، یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس سے جو ہے وہ معاشرے اپنا کردار بناتے ہیں، اور یہی کردار ہوتا ہے جو یا تو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے یا بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مثلاً آپ اگر جو ہے ایک بڑے قریب کی مثال دیتا ہوں، آپ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہو، جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہو، اگر آپ کسی ایسے ماحول کو ملاحظہ کریں، مثلاً جو خواتین فلم میں کام کرتی ہیں اور ناچتی اور گاتی ہے، جی ان کے ماحول میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ان کے معاشرے میں، ان کی سوسائٹی میں، ان کے ارد گرد کے لوگوں میں وہ کس چیز کی کوشش کرتی ہیں؟ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ جس کو ڈانس زیادہ اچھا آتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو گانا زیادہ اچھا گا سکے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، جس کے کپڑے جتنے شارٹ ہوتے چلے جائیں اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جائے۔ ایسے ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا کمال ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اس چیز کو کمال سمجھتے ہیں، جبکہ ایک شریف انسان، ایک عزت والا انسان، ایک بہتر انسان اس چیز کو کمال نہیں سمجھتا، وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ماحول جو ہے ہمارے ہاں بھی آ جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہ چیزیں فیشن بن جاتی ہیں، اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مسجد میں مومن اور وہاں پہ جو ہے وہ ایکٹریس یا ایکٹر، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز انسان کی طبیعت میں ہے کہ جس چیز کو انسان کمال سمجھتا ہے، انسان اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ ایک برا کام ہی کیوں نہ ہو حقیقت میں۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ دیکھو، برائیوں کو برائی ڈکلیئر کرتے رہو، اچھائی کو اچھائی ڈکلیئر کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ برائی کو برائی ڈکلیئر نہیں کرو گے، اچھائی کو اچھائی ڈکلیئر نہیں کرو گے، تو ایک دن بری چیز آپ کے معاشرے کا کمال بن جائے گا، اور جب وہ کمال بن جائے گا تو آپ کا جوان، آپ کا نوجوان، آپ کا چھوٹا، آپ کا بڑا، آپ کے جو ہے وہ جینٹس، آپ کی لیڈیز، سب کی سب اندھے منہ اسی طرف دوڑی چلی جا رہی ہوں، بغیر سوچے بغیر سمجھے کہ یہ کام ٹھیک بھی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ معاشرے میں اپریسیشن اسی پہ ملتا ہے، معاشرے کا کمال وہی ہے۔ اسلام کہتا ہے توڑ دو اس بنیاد کو، آ کے لوگوں کو بتا دو گانا گانا کمال نہیں ہے، قرآن پڑھنا کمال ہے۔ اسلام کہتا ہے توڑ دو اس چیز کو، آ کے سوسائٹی کو بتا دو کہ شارٹ لباس پہننا کمال نہیں ہے، بلکہ مکمل ڈیسنٹ لباس پہننا کمال ہے۔ بتا دو لوگوں کو جو عورت اپنے باڈی کا کوئی حصہ غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے رکھتی ہے، وہ عورت باکمال نہیں ہے، بلکہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر آپ نے شارٹ لباس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ معاشرے کا کمال بن جائے گا. چھوٹی 4 سال کی 5 سال کی 6 سال کی بچی یہ سمجھنے لگ جائے گی کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور وہ اسے اچھی چیز سمجھ کے اڈاپٹ کر لے گی. نہیں، بتاتے رہو، اپنی نسل کو بتاتے رہو کہ یہ جو کالے رنگ کی عبایا ہے یہ انسان کی عزت اور توقیر ہے، تاکہ چھوٹی سی بچی کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ یہ عزت کا راستہ ہے اور وہ عزت کا راستہ ہے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت ضروری ہو. کمال بنا دو اللہ کی عبادت کو، مسجد میں جانا عیب نہ رہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ جوق در جوق اللہ کے دین کی طرف آئے. اسلامک ویلیوز کو اتنا اپریشیٹ کرو، اتنا پروموٹ کرو، لوگوں کو ان پہ اتنا کنوینس کرو کہ تمہاری سوسائٹی کا سب سے بڑا کمال اسلام ہو. ہر انسان کے دل میں خواہش ہو کہ میں سب سے اچھا مسلمان بنوں گا تو لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے، اللہ مجھے اپریشیٹ کرے گا، رسول خدا مجھے اپریشیٹ کریں گے، 14 معصومین مجھے اپریشیٹ کریں گے. کبھی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں. جہاں پہ ایک غلط چیز دیکھتے ہو، ایک صحیح چیز دیکھتے ہو، غلط کو کرٹیسائز کرو، اچھی چیز کو اپریشیٹ کرو. یہ آپ کا فرض ہے. اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اگر یہ نہ کیا جائے تو ویلیوز بدل جاتی ہے. دیکھیں ہماری ویلیوز کیسے بدلتی ہے. آج تو تھوڑی سی نئی مجلس میں چھوٹی میں کوشش کرتا ہوں، بہت چھوٹی مجلس میں انشاءاللہ. دیکھیں ہماری ویلیوز کیسے بدلتی ہے. لیکن مومنین ایک بات کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ایک بیس بنانا پڑتی ہے، اس بیس کو سمجھانا پڑتا ہے، پھر اس بیس کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ڈسکس کر کے پھر اس کے ریزلٹ دینا ہوتا ہے. تو پھر اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو شاید کوئی بات نہیں اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے دین کے لیے ہو جائے تو باقی ساری زندگی تو ہمارے لیے ہے. تو دیکھیں ہماری ویلیوز کیسے بدلتی ہے. ہم نے ویلیوز بدلا. جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ تعریف والا انسان. جس کا گھر بہت اچھا ہے، سب سے زیادہ تعریف والا انسان. جس کے پاس 6 7 8 10 گاڑیاں ہیں، وہ سب سے زیادہ تعریف والا انسان. ہم نے اس طرح سے ویلیوز بنا دی. تو ہماری پوری کی پوری نسل، پوری کی پوری قوم، بڑے بچے، جوان، نوجوان، خواتین اسی دوڑ میں شریک ہو گئی کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپریسیشن اسی پہ ہے. ہمیں یہ چیز حاصل کرنا ہے، اور کچھ ملے نہ ملے دنیا میں ہمیں یہ دنیا کی چیزیں، یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے اچھے اچھے موبائل، $1500 کے موبائل، یہ ہمیں ہر قیمت پہ لینا ہے اور اس کے لیے ساری کی ساری ایفرٹس کرنی ہے. رزلٹ کیا ہوا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کے پاس 3 موبائل ہے، موبائل فون $800 کے وہ ہے. ہمارے نوجوان کے پاس، ایک آدمی کے پاس 2 3 گاڑیاں ہیں. ہمارے نوجوان کے پاس، ہمارے بزرگ کے پاس، ہمارے جو ہے قوم کے ایک فرد کے پاس بڑے بڑے گھر تو ہیں، بڑا بڑا بزنس ہے. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ مسئلہ کیسے ہے، قرآن کی فلاح آیت کا کیا مطلب ہے، فلاح حدیث کا کیا مطلب ہے، نہیں، یہ تو ہم معلوم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے علم کے مسئلے کو، علم کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے علم حاصل کرنے کو بطور کمال دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ منزل جو ہے وہ علم کی منزل ہے. ہم نے تو بتایا کہ مال کی منزل سب سے اعلیٰ ہے. تو اس لیے یہ صورتحال ہماری بدل گئی. علم کی بات ایک بوڑھیت کی بات. علم حاصل کرنا نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. بندے خدا، ایک بکری یا بھیڑ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن نہیں سیکھتا اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بغیر قرآن سیکھے دنیا سے چلا جاتا ہے. انسان
جب وہ یہ چیزیں سیکھے. نہیں سیکھے گا تو جیسے ایک جانور آتا ہے اس دنیا میں، ایک ہی طریقہ ہے نا کیسے جانور پیدا ہوتے ہیں، کیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، مرنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، دونوں کی روح قبض ہوتی ہے، بالکل سملر تھی. فرق کہاں ہے؟ فرق صرف علم کے معاملے میں. جانور کو بھی ہر چیز میں اپنی خواہش اپنی لذت. اگر انسان بھی اسی طرح سے رہے تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ انسان صاحب علم ہوتا ہے، جانور صاحب علم نہیں ہوتا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، علم کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے مومنین کو حکم دیتے ہیں علم حاصل کرنے کا. کیا فرماتے ہیں؟ یقول ایھا الناس، امیر المومنین نے فرمایا لوگوں سے مراد ہم بھی اے لوگوں، ان طلب العلم، اے لوگوں علمو جان لو، ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. لوگوں جان لو علم کا حاصل کرنا، کون فرماتے؟ امیر المومنین، ہمارے پہلے امام، ہمارے سچے امام، وہ امام کہ جو علم و حکمت کے سمندر بہایا کرتے تھے. فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو. ہم یہ فرمان سنیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا کسی اور راستے پہ. اے لوگوں جان لو. کیا جان لو؟ یہ صرف مولانا لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، تو میرے مومنین مولانا کو نہیں فرما رہے تھے، سب لوگوں کو. علمو جان لو، ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. مال طلب کرنے سے زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر زیادہ واجب ہے کہ تم علم حاصل کرو. مال کے پیچھے دوڑو، لیکن بہرحال آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ مال کی نسبت علم کی طرف زیادہ ہونی چاہیے. مال جتنا مل جاتا ہے دنیا گزر جاتی ہے، لیکن علم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. فرماتے ان المال مقسوم مضمون لکم. جان لو مال تمہارے لیے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ نے رزق لکھ دیا ہے. مال اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے اور اس کی ضمانت بھی لے لی ہے. ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها. اس زمین پہ چلنے والا کوئی انسان یا جانور یا کوئی چیز یا چرند یا پرند نہیں ہے مگر اللہ نے اس کے رزق کی ضمانت لی ہے. یہ کہتا ہے قرآن. امیر المومنین بھی یہ فرماتے ہیں اس کی ضمانت لی جا چکی ہے. قد قسمہ عادل بینکم. یہ یاد رکھو مال کو تمہارے درمیان ایک عادل اللہ نے، عادل خدا نے تقسیم کر دیا ہے. وَضَامِنَهُ، اس کی ضمانت بھی لے لی ہے. وَسَيَفِي لَكُمْ، وہ تم تک پہنچ ہی جائے گا. مال تمہیں مل ہی جائے گا. تمہارا رزق جو تمہارا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. لیکن ایک بات غور سے سنو، وَالْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ. یہ جو علم ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخزون عند اہلہ، وہ اللہ نے اہل علم کے پاس رکھا ہے. جو اس کا اہل تھا اس کو دیا ہے، ہر کسی کو نہیں دیا. جو اس کا اہل تھا، جس میں ایبلٹی تھی، اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے. اب آپ کا فرض کیا ہے؟ وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور جا کے اہل علم سے علم حاصل کرو. آپ پہ واجب کرا اہل علم کے پاس جاؤ اور جا کے علم حاصل کرو. فَاطْلُبُوهُ، بس علم کو طلب کرو. علم خود بخود نہیں آئے گا. علم کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گی، علم کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، علم کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں برداشت کرنی پڑے گی. جاؤ جا کے علم حاصل کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی جانور کی طرح گزر جائے. خدا کا راستہ جاؤ، سیکھو جا کے. امیر المومنین فرماتے ہیں چند کلمات ہیں اور بہت ہی سبق آموز کلمات ہیں، بہت ہی سبق آموز کلمات ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بریت ہو جائے اس میں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، میں
ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی باتیں نہ کروں، زیادہ سے زیادہ باتیں وہ کروں کہ جو معصوم کی زبان سے آئے۔ ایک بات مجھے بتائیں، میں بڑا عالم ہوں آپ کی نظر میں یا امیر المومنین بڑے عالم ہیں؟ جی امیر المومنین بڑے عالم ہیں نا؟ کیا حیثیت ہوتے ایسے انسان؟ جی ان کی پیروں کی خاک بھی ہو جائے تو مرتبہ ہو جائے، کچھ بھی حیثیت نہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ میں اپنی باتیں آپ کو سناتا رہوں یا امیر المومنین کی باتیں آپ کو سناؤں؟ وہ بڑے عالم ہیں نا۔ تو آج کی مجلس میں امیر المومنین کی باتیں بیان ہوں۔ اب اس کے بعد اگر یہ سننے کے بعد مزہ آ جائے تو سمجھیے گا کہ امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھ کے مزہ آیا، اور اگر بوریت ہو جائے تو سمجھیے گا کہ امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھ کے بوریت ہو گئی۔ پھر امیر المومنین کو کہیے گا کہ مولا آپ ایسی مجلس پڑھتے ہیں کہ بوریت ہو جاتی ہے، آپ ایسی مجلس پڑھتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا۔ اس پہ بھی سوال ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ویلیوز چینج ہو گئی ہے، مجلس کو مجلس رہنے ہی نہیں دیا گیا۔ امیر المومنین بھی تو کوفہ میں مجلس پڑھتے تھے، کیوں آج ویسی مجلس نہیں پڑھی جا رہی؟ مزاج تبدیل کر دیا گیا ہے لوگوں کا۔ جب مزاج تبدیل ہو گیا تو اب اگر امیر المومنین کی بات ایسے ڈائریکٹ بغیر کسی جو ہے وہ تفسیر اور تشریح کے بھی بتائی جائے تو مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس کو تبدیل کر دیا گیا، مجلس کا ماحول تبدیل کر دیا گیا، وہ مجلس رہنے نہیں دی گئی جو مجلس 14 معصومین علیہ السلام کی مجلس۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں، اب ہم دیکھتے کہ ہمیں مزہ آتا ہے یا ہمیں مزہ نہیں آتا۔ حضرت قمیل ابن زیاد امیر المومنین کے صحابی تھے، ہم سب جانتے ہیں جن کے نام پہ دعائے قمیل تھے، ان کو امیر المومنین نے دعائے قمیل تعلیم فرمائی تھی، صحابی تھے۔ حضرت قمیل کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا، یہ ناجل بلاغہ میں ہے، شارٹ سینز میں 147۔ میرا ایک دن ہاتھ پکڑا امیر المومنین نے اور پکڑ کے مجھے دور قبرستان کی طرف لے گئے۔ قبرستان گزر گیا اور پھر ہم ایک صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرا میں جب پہنچے تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی، جیسے انسان ایک سانس لیتا ہے نا، لمبی ٹھنڈی حسرت سے ایک سانس لی، اور سانس لے کر فرمایا، یا قمیل، اے قمیل ابن زیاد، ان هذه القلوب اوعیۃ، دیکھو یہ جو دل ہے یہ ضرور ہے، فخیرها اوعاها، اور یہ یاد رکھو کہ ان دلوں میں سے سب سے اچھا دل وہ ہے۔ اب سب سے اچھے دل کی بات آ رہی ہے، دل ہمارے سینے میں بھی ہے نا۔ امیر المومنین فرماتے کہ یہ دل جو ہے یہ ضرور ہے، یاد رکھو سب سے اچھا دل وہ ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دل اچھا دل ہے یا اچھا دل نہیں۔ امیر المومنین فرماتے سب سے اچھا دل وہ ہے کہ جو اپنی نگہداشت کرنے والا ہے۔ نگہداشت یعنی حفاظت کرنے والا ہے اپنے خیالات کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر بات میں یہ خیال رکھتا ہے کہ کہیں غلط تو کچھ نہیں ہو رہا، وہ دل سب سے اچھا ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ بات شروع کرنے سے پہلے امیر المومنین نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، فاحفظ عنی ما اقول لک، بس اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اے قمیل، اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو زندگی میں کبھی نہیں بھولا۔ اب امیر المومنین جو کہنے جا رہے ہیں کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین وہاں فرما رہے ہیں نا کہ یاد رکھنا، کبھی نہیں بھلانا۔ ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں؟ غور سے سننا چاہیے یا نہیں؟ امیر المومنین کی بات ہے، یاد تبھی رہے گی جب غور سے سنیں گے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں اس کو کبھی بھلانا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، اے قمیل یاد رکھنا، لوگ تین طرح کے ہیں۔ ناجل بلاغہ میں 147، لوگ تین طرح کے ہیں،
سب سے پہلی قسم لوگوں کی فعالم ربانی، ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو علماء ربانیین ہیں. علماء ربانیین یعنی اللہ والے علماء. علماء ربانی یعنی جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. علماء ربانی یعنی جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آنے لگے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، خبردار کبھی کسی ایسے عالم کے پاس نہ بیٹھنا کہ جو تمہیں اللہ کی یاد نہ دلوائے. ہمیشہ ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں اللہ کی یاد دلوائے. اگر تم ایسے عالم کو چھوڑ کے جو اللہ کی یاد نہیں دلواتا، جو اللہ کی یاد دلواتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی ایسے کے پاس بیٹھ جاتے ہو کہ جو اللہ کی یاد نہیں دلواتا، تو پھر تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. پھر یہ دل مردہ ہو جائیں گے. اب امیر المومنین آگے جو ہے وہ علماء کی اقسام بھی بتائیں گے. 5 قسمیں بتائی ہیں امیر المومنین نے علماء کی. 5 میں سے 4 کے بارے میں فرمایا ہے کہ نامراد ہیں، علماء ہیں بیچارے لوگ جیسے، لیکن نامراد ہے. ایک قسم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حقیقی علماء ہے. ابھی بتائیں گے آپ دیکھیے گا کس طرح. فرماتے ہیں ایک قسم لوگوں کی یہ ہے کہ جو علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں. اور دوسری قسم وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو نجات کے راستے کے اوپر، مغفرت کے راستے کے اوپر، کامیابی کے راستے کے اوپر علم دین، علم حاصل کر رہی ہے. ایک قسم وہ. یہ 2 قسم کے لوگوں. تیسری قسم ابھی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم ان میں سے کس قسم کے ہیں، ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں. فرماتے ہیں وَحَمَجٌ رَعَاءٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو بالکل احمق، بھیڑ بکریوں کی طرح، جو ان کو بلاتا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے. بھیڑ بکریاں ہوتی ہے نا، ان کو کسی نے آواز دی، تھوڑا سا دکھایا، تھوڑا سا کھانے پینے کی چیز، تو فوراً دوڑ کے آ گئے. بس جو ان کو بلاتا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یمینون مع کل رین، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی چلنے لگتے ہیں. کوئی ان کی اپنی شخصیت نہیں ہوتی، کوئی اپنا ظرف نہیں ہوتا، کوئی اپنا ضمیر نہیں ہوتا، کوئی اپنی انسانیت نہیں ہوتی. جدھر کسی نے ہانک دیا ادھر چلنے لگ گئے، جدھر کسی نے بلا لیا ادھر دوڑ پڑے. جدھر جو ہے معاشرے کی، سوسائٹی کی ہوا، رواج، ٹریڈیشن لے کے ان کو چلی گئی ادھر ہی چلے گئے. ان کا اپنا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، ان کا اپنا کوئی مضبوط قلعہ ہے ہی نہیں. جس طرف کوئی لے کے چل پڑا بس چل پڑے. لم یستضیء بنور العلم، کبھی انہوں نے علم کے نور سے اپنے آپ کو روشن نہیں کیا، کبھی روشن نہیں کیا. ولم یلجؤ الی رکن وثیق، کبھی انہوں نے جو ہے علم جیسے رکن وثیق کی مدد نہیں لی ہے، اس کی شیلٹر میں نہیں گئے. اب فرماتے یا کمیل خیر، یا کمیل العلم خیر من المال. یاد رکھو اگر علم اور مال کا کمپیریزن کیا جائے تو علم بہت بہتر ہے مال سے. امیر المومنین دلیل دیتے ہیں، بلا دلیل بات نہیں کرتے. یہ تو معصوم علیہ السلام کا جو ہے طریقہ ہے کہ معصوم بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے، نہ قرآن بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں، نہ معصوم بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے یا کمیل العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. پہلی دلیل العلم یحرسک وانت تحرس المال، تمہارے پاس مال ہوتا ہے، ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اس تجوری میں اس تجوری میں چوری نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو اٹھا کے بھاگ نہ جائے. ہر وقت آپ مال کی حفاظت پہ انگیج رہتے ہیں. والعلم یحرسک، جبکہ علم ہر مقام میں آپ کی حفاظت کرتا ہے. یہ پرابلم آ گیا، علم آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. وہ پرابلم آ گیا، علم گائیڈنس دیتا ہے کہ یہاں سے کیسے آپ کو اچھے طریقے سے نکل جانا ہے. مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں جبکہ علم آپ کی حفاظت سب سے پہلے ہوتا ہے. ایسے کہ نہیں ہوتا؟ سارا دن مال کی جو ہے وہ حفاظت کے خوف میں گزر جاتا ہے.
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق. دوسری دلیل امیر المومنین دیتے ہیں کہ مال سے علم بہتر ہے. فرماتے ہیں مال کو جب خرچ کیا جاتا ہے تو مال کم ہو جاتا ہے, تو جوڑی میں کم پڑ جاتا ہے. جی 5 لاکھ ڈالر پڑا تھا, 1 لاکھ خرچ ہو گیا, باقی 4 لاکھ بچ گئے. انسان کو فکر ہو گئی کہ میرا مال کم ہو رہا ہے. فرماتے ہیں لیکن علم کو جب خرچ کیا جاتا ہے, دوسرے کو بتایا جاتا ہے, دوسرے سے ڈسکس کی جاتی ہے, علم بڑھ جاتا ہے, علم کم نہیں ہوتا. بالکل جو ہے مال کے اپوزٹ, مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم بڑھ جاتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ڈسکس کیا کرے تاکہ میرا علم بڑھ جائے, اور آپ میرا علم نہیں بڑھ جائے. پھر فرماتے ہیں وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ. یہ بھی یاد رکھو کہ جو مال کی پیداوار ہوتا ہے, جب مال ختم ہوتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے. آپ کا کوئی دوست ہے مال کی وجہ سے, آپ سے کوئی محبت کرتا ہے مال کی وجہ سے, جیسے مال جائے گا وہ بھی ساتھ میں ختم ہو جائے گا. لیکن جو علم کی پیداوار ہے, جو علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے, علم نہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ اس کی کبھی محبت ختم ہوتی ہے. آپ امیر المومنین سے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں نا. کتنے لوگ تھے جو امیر شام سے محبت کرتے تھے اس کی حکومت, اس کے مال کی وجہ سے, جیسے گیا لوگ بھی گئے. امیر المومنین سے جو علم کی وجہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, آج تک امیر المومنین کا نام بھی ہے, امیر المومنین بھی ہے, امیر المومنین کا علم بھی ہے, اور ان سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. علم باقی رہتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں یقین معرفت العلم دین یدان بہ. یاد رکھو کہ علم جو ہے ایسا دین ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے انسان اپنے آپ کو چلاتا ہے. ایسا راستہ ہے, ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہی چلاتا ہے. جتنا علم ہوگا اتنا ہی دین ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو دین بھی جو ہے مضبوط نہیں ہوگا. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی دین مضبوط ہوگا. ایسا کبھی نہ سمجھے کہ جناب یہ مولانا غلط پڑھ رہے ہیں, وہ مولانا غلط پڑھ رہے ہیں. میری تو حیثیت ہی کیا ہے, لیکن علماء ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ جس کو سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ فیصلہ کرے گا کہ علماء غلط پڑھتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں. جس کو سیدھی قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آتی وہ فیصلہ کرے گا. جی کلمہ سنا ہے وہ نہیں آتا, قرآن سنا ہے وہ نہیں آتا, حدیث سنا ہے وہ نہیں آتا, وضو سنا ہے وہ نہیں آتا, نماز سے طرح سے سنا ہے وہ نہیں آتا, روزے جو ہے اس کے مسائل وہ نہیں آتے, یہ سب کچھ نہیں آتا, مولانا غلط پڑھتے ہیں. مجھے خدا کچھ تو خیال کرو. بہی یکسب الانسان فی حیاتہ و جمیل الخطوط بعد وفاتہ. امیر المومنین فرماتے یہی علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے کے قابل ہوتا ہے. جاہل اللہ کی اطاعت کبھی نہیں کر سکتا, بے شک 5000 رکعت نماز پڑھے. فرماتے یہی علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے قابل ہوتا ہے, اور یہی علم ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. بغیر علم کے یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. نہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے, نہ آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے. کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام؟ فرماتے ہیں علیکم بالتفقہ فی دین اللہ. دین خدا کی ڈیپنس میں جا کے اس کو سوچنا تمہارے اوپر واجب ہے. ولا تکونوا عرابا, دیکھو جاہل نہ بنو. فإنه من لم يتفقه فی دین اللہ, جو اللہ کے دین کی ڈیپنس میں جا کے نہیں سوچتا ہے, لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, جو اللہ کے دین کی ڈیپنس کو نہیں سوچتا ہے, اس کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا. وَلَمْ يُزَكَّ لَهُ عَمَلٌ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا, اور لَمْ يُزَكَّ لَهُ عَمَلًا, اور اس کے اعمال بھی قیامت کے دن قبول نہیں کیے جائیں گے. جو علم کو اہمیت نہیں
محکوم ہے، مال محکوم ہے. اس جملے کی اگر تفسیر کروں تو 1 گھنٹہ نکل جائے گا. میں چھوڑ رہا ہوں پھر کسی دن انشاءاللہ. یا قمیل حلق خزان الاموال وهم احیاء. یاد رکھو اے قمیل، دنیا میں کہتے ہو جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بہت زیادہ عزت والا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں مال کو جمع کرنے والے، مال کے پیچھے دوڑنے والے، مال کو جمع کرنے والے ہلاکا وہ ہلاک ہیں، وہم احیاء جبکہ ظاہری طور پہ زندہ ہیں، حقیقت میں مردہ تو وہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں والعلماء باقون ما باقی الدہر. یاد رکھو علماء اس وقت تک باقی رہنے والے ہیں جب تک یہ زمانہ باقی رہنے والا ہے، جب تک یہ سورج چاند ستارے باقی رہنے والے ہیں، جب تک یہ زمین و آسمان باقی رہنے والے ہیں، علماء تب تک باقی رہنے والے ہیں. کس طرح اعیانہم مفقودہ، ان کے باڈیز تو آپ میں سے چلی جائیں گی. 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 ایئرز رہنے کے بعد آپ میں باڈیز تو چلی جائیں گی، قبر میں چلی جائیں گی، لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ. لیکن ان کی مثالیں، ان کا کیا ہوا کام، ان کا چھوڑا ہوا علم وہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کتنا عرصہ ہو گیا آیت اللہ موسوی الخمینی کو اس دنیا سے گئے ہوئے. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے. ان کی دی ہوئی برکتیں، ان کا دیا ہوا علم، ان کی دی ہوئی روشنی آج بھی ان دلوں کو منور کر رہی ہے. ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی ہمارے پاس ہے. علماء باقی رہنے والے. جو مال کے پیچھے دوڑتا ہے ظاہر میں زندہ ہوتا ہے، حقیقت میں مردہ ہوتا ہے. جو علم کے پیچھے جاتا ہے وہ اگرچہ ظاہر میں قبر میں اتر جائے لیکن ان کے کام، ان کی دی ہوئی روشنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے. پھر امیر المومنین نے بات کرنا ایک سبق اگر آج مجلس کا مزہ نہ آئے تو مجھے نہیں کہنا کہ مولانا مزہ نہیں. میں سیدھا امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہنا کہ مولا آپ کی مجلس میں مزہ نہیں آتا، جو باتیں آپ کرتے ہو ان میں مزہ نہیں آتا. فرماتے ہیں ہاں ایسے ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں میرے کو. کہاں عمیر کو شہر سے دور لے گئے صحرا میں، وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں ہاں ایسے. انہا ہنا لعلما جما. ہے عمیر ایک بات یاد رکھو، یہ جو علی کا سینہ ہے اس میں بہت علم ہے. کتنا چاہیے، کتنا چاہیے. آپ کا ظرف بھر سکتا ہے، علی کا علم کم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم لدن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. آپ کا ظرف بھر سکتا ہے، علی کا علم ختم نہیں ہو سکتا. انہا ہنا لعلما جما لو اصبت له حملة. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ علم لینے والا آج تک کوئی ملے ہی نہیں ہے. کوئی ایسا سامنے ہی نہیں آیا آج تک کہ جو اس علم کو لے لے. ہر آدمی کہتا ہے بوریت ہوتی ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ علم ہے سینے میں. اچھا وہ جو علی کے سینے میں علم تھا وہ کہاں ہے آج کہاں ہے؟ بتائیں کہاں. اس وقت مولا علی فرماتے تھے کہ اس سینے میں علم ہے لیکن افسوس کہ اس علم کو لینے والا کوئی نہیں ہے. تو کچھ تو علم دیا، لوگوں کو بتایا امیر المومنین نے. آج وہ علم کہاں ہے؟ آج وہ علم نہج البلاغہ میں. امیر المومنین اس وقت کہتے تھے انہا ہنا لعلما جما. اس سینے میں بہت زیادہ علم ہے، کاش کوئی لینے والا ہو. نہج البلاغہ آج کہتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ علم ہے، کاش کوئی مجھے پڑھنے والا، کاش کوئی مجھے پڑھے. اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ بوریت ہوتی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نہج البلاغہ علم کون پڑھے، آدمی تھک جاتا ہے. ناول پڑھ لیتے ہیں، 2-3-4 گھنٹے کی مووی دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نہج البلاغہ تھوڑی سی بوریت ہوتی ہے. کیسے پڑھ